بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج ہم القراءۃ الراشدہ شروع کرنے جا رہے ہیں، جس میں آج ہم پہلے سبق سے کچھ حصہ پڑھیں گے۔ اس میں ہم لغوی و صرفی تحقیق کریں گے اور ترکیب کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلا سبق ہے کیف اقضی یومی۔ کیف اقضی یومی، کیفا کیسے، اقضی میں گزارتا ہوں، یومی اپنا دن۔ کیف اقضی یومی، میں اپنا دن کیسے گزارتا ہوں۔ اب یہاں پر کیفا یہ اسم ظرف ہے، اکثر استفہام کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ یہاں پر استعمال ہوا ہے۔ اور اقضی یہ سیاہ واحد متکلم فعل مضارع سے ہے، اسباب ضرب یضرب، جیسے قضا یقضی قضاء وقضیۃ، بمعنی گزارنا، فیصلہ کرنا وغیرہ۔ کیف اقضی یومی، میں اپنا دن کیسے گزارتا ہوں۔ آئیے اب اس جملے کی ترکیب کرتے ہیں۔ کیف اسم ظرف ہے، متضمن ہے معنی استفہام کے، اور یہاں پر یہ ترکیب میں حال مقدم ہے اقضی کے ضمیر ذوالحال سے۔ اقضی سیاہ واحد متکلم پہلے مضارع، اور اس میں انا ضمیر مستتر واجب الاستتار، یہاں پر ذوالحال ہے، اور اس سے ماقبل کیفا جو ہے یہ اس کے لیے حال مقدم ہے۔ پھر ذوالحال اپنے حال مقدم سے مل کر فاعل ہوا، آگے جا کر یومی، یوم مضاف ہے اور اس کی اضافت ہوئی ہے یائے متکلم کی طرف، جو کہ ضمیر مجرور متصل ہے، اور چونکہ مبنی ہے تو اس کا اعراب محلن ہے، محلن مجرور ہو کے یہ مضاف الیہ ہے۔ پھر مضاف اور مضاف الیہ مل کر یہ مفعول فیہ ہوا اقضی فعل کے لیے۔ پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ استفہامیہ ہوا۔ اب یہاں پر ہم کیفا کے ترکیبی ضوابط کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں۔ کیفا کے ترکیبی ضوابط، بھائی ہم دیکھیں گے کہ کیفا کے بعد اسم ہوگا یا فعل۔ اگر کیفا کے بعد اسم ہو تو یہ خبر مقدم ہوگا، جیسے کیف حالک، تو یہاں پر کیفا جو ہے یہ خبر مقدم ہے، اور حالک مضاف مضاف الیہ مل کر یہ مبتداء مؤخر ہے۔ لیکن اگر کیفا کے بعد فعل ہو تو پھر فعل کے فاعل کو دیکھیں گے۔ اگر کیفا کے بعد فعل ہو تو پھر فعل کے فاعل کو دیکھیں گے۔ فعل کا فاعل اللہ جل شانہ کے اسماء میں سے ہوگا یا اللہ کے اسماء میں سے نہیں ہوگا۔ تو بھائی اگر اللہ کے اسماء میں سے ہو تو پھر ترکیب میں
کیفا جو ہے یہ مفعول مطلق مقدم ہوگا، جیسے کہ الم تر کیف فعل ربک، یہاں پر کیفا جو ہے یہ مفعول مطلق مقدم ہے۔ اور اگر اللہ تعالی کے اسماء کے علاوہ ہو، یعنی فعل کا فاعل اگر اللہ تعالی کے اسماء کے علاوہ ہو تو پھر کیفا جو ہے یہ حال مقدم ہوگا، جیسے کیف تکفرون باللہ، تو یہاں پر کیفا جو ہے یہ حال مقدم ہے تکفرون کے ضمیر ذوالحال سے۔ اور اگر کیفا کے بعد فعل ناقص ہو تو بھی یہ ترکیب میں خبر مقدم ہوگا، جیسے فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تو یہاں پر کانا فعل ہے از افعال ناقصہ، تو اس سے پہلے کیفا جو ہے یہ ترکیب میں خبر مقدم بنے گی۔ آئیے سبق میں آگے بڑھتے ہیں۔ انام مبکرا فی اللیل، انام مبکرا فی اللیل، میں رات کو جلدی سوتا ہوں، انام میں سوتا ہوں، مبکرا جلدی، فی اللیل رات کو۔ اب یہاں پر انام یہ سیاہ واحد متکلم پہلے مضارع اسباب فتح یفتح سے ہے، جیسے نام ینام نومن، اور اس کا معنی ہے سونا۔ ہفت اقسام میں سے یہ اجوف واوی ہے۔ پھر اس کی صرفی تعلیل یہ ہے کہ انامو جو ہے یہ اصل میں انومو تھا، انامو اصل میں انومو پر وزن افعالو تھا۔ واو متحرک ما قبل حرف صحیح ساکن تھا، تو واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی، اور واو کو ما قبل حرکت کی مناسبت سے الف سے بدل دیا تو انامو ہوا۔ انامو سیاہ واحد متکلم پہلے مضارع اسباب فتح یفتح، جیسے نام ینام نوون بمعنی سونا، اور ہفت اقسام میں سے یہ اجوف واوی ہے۔ اور یہ سیاہ جو ہے انامو اصل میں انومو تھا پر وزن افعالو۔ پھر جب واو متحرک ہوا اور اس سے ماقبل حرف صحیح ساکن ہے تو پھر واو کی حرکت کو نقل کر کے ماقبل کو دیں گے، اور پھر ماقبل کے حرکت کی مناسبت سے اس واو کو الف سے تبدیل کریں گے تو یہ انامو بن جائے گا۔ مبکرن یہ سیاہ واحد مذکر اسم فاعل کا ہے، اسباب تفعیل بکر یبکر تبکیرن باب تفعیل سے ہے، اور اس کا معنی ہے جلدی کرنا، اور ہفت اقسام میں سے یہ صحیح ہے۔ مبکرن سیاہ واحد مذکر اسم فاعل کا ہے، اسباب تفعیل جیسے بکر یبکر تبکیرن، اور اس کا معنی ہے جلدی کرنا۔ آئیے اب اس جملہ کی ترکیب پڑھ لیتے ہیں۔ انام سیاہ واحد متکلم پہلے مضارع، اور انا اس میں ضمیر مستتر اس کا فاعل، اور یا ترکیب میں سے ذوالحال بھی بنا سکتے ہیں۔ آگے جا کر مبکرن بمعنی بکرتن ہو کر مفعول فیہ فعل کے لیے، اور اگر مبکرن کو حال بنائے تو یہ انامو کے ضمیر ذوالحال سے حال بن جائے گی۔ اگر ذوالحال اور حال والی ترکیب کریں گے تو پھر ذوالحال اپنے حال سے مل کر یہ فاعل ہو جائے گی انامو فعل کے لیے۔ آگے جا کر فی اللیل فی جارا، اللیل مجرور بالکسر لفظاً، پھر جار مجرور مل کر متعلق فعل ہوا، یعنی انامو کے ساتھ متعلق ہوا۔
پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ آئیے سبق میں آگے بڑھتے ہیں۔ وَأَقُومُ مُبَكِّرًا بِالصَّبَاحِ، وَأَقُومُ اور میں اٹھتا ہوں، مُبَكِّرًا سویرے، فِي الصَّبَاحِ صبح کو، اور میں صبح کو سویرے اٹھتا ہوں، یا اور میں صبح سویرے اٹھتا ہوں۔ اب یہاں پر اقوم سیاہ واحد متکلم کا ہے فعل مضارع سے، اسباب نصر ینصر جیسے قام یقوم قیاما، اور اس کا معنی ہے کڑا ہونا، بیدار ہونا۔ 7 اقسام میں سے اجوف واوی ہے۔ اقوم اصل میں اقوم تھا، بروزن افعل انصر۔ پھر واو مضموم ما قبل حرف صحیح ساکن تھا، تو واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی تو اقوم ہوا۔ اقوم سیاہ واحد متکلم پہلے مضارع، اسباب نصر ینصر جیسے قام یقوم قیاما بمعنی کڑا ہونا، بیدار ہونا، اور یہ اصل میں اقوم تھا، اقوم بروزن افعل۔ پھر واو مضموم ما قبل حرف صحیح ساکن تھا، تو واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی تو اقوم ہوا۔ الصباح صباح دن کی ابتدائی حصہ کو کہتے ہیں، اور اس کی جمع اصباح آتی ہے۔ اس کی ترکیب بھی آسان ہے، واو استنافیہ یا عاطفہ ہے۔ اقوم سیاہ واحد متکلم پہلے مضارع، اور اس میں انا ضمیر مستتر واجب الاستتار یا تو اس کا فاعل ہے یا آگے آنے والے مبکرن کے لیے ذوالحال ہے۔ مبکرن اگر بکرتن کے معنی میں ہو تو مفعول فیہ ہے، اور اگر مبکرن اس میں فاعل کے معنی میں لیا جائے جس طرح ہے تو اس کو حال بنائیں گے اقومو کے ضمیر ذوالحال سے، پھر ذوالحال اور حال مل کر یہ فاعل ہو جائے گی اقومو فعل کے لیے۔ فی الصباح جار مجرور مل کر متعلق ہوا اقومو کے، پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ استيقظ على اسم الله وذكره، استيقظ على اسم الله وذكره، استيقظ میں بیدار ہوتا ہوں، على اسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ، وذكره اور اس کے ذکر کے ساتھ، میں اللہ کے نام اور اس کے ذکر کے ساتھ بیدار ہوتا ہوں۔ اب یہاں پر استيقظ سیاہ واحد متکلم کا ہے فعل مضارع کا، اسباب استفعال استيقاظ استفعال جیسے استيقظ يستيقظ استيقاظا بمعنی بیدار ہونا، جاگنا، اور یہ مثالی یائی ہے کیونکہ فا کلمہ کے مقابلے میں حرف علت یا آئی ہوئی ہے۔ استيقظ سیاہ واحد متکلم پہلے مضارع، اسباب استفعال جیسے استيقظ يستيقظ استيقاظا بمعنی بیدار ہونا، جاگنا۔ اسم بمعنی نام، اور اس کی جمع اسماء آتی ہے۔ ذکر ذکر اور یاد کو کہتے ہیں، اس کی جمع اذکار آتی ہے۔ آئیے اب اس جملہ کی ترکیب بھی کر لیتے ہیں۔ استيقظ سیاہ واحد متکلم کا ہے فعل مضارع کا، اور اس میں انا ضمیر مستتر واجب الاستتار اس کا فاعل ہے۔
اعلی جارہ اس میں مضاف ہے، اس کی اضافت ہوئی ہے لفظ اللہ کی طرف جو کہ مجرور بالکسر لفظاً مضاف الیہ ہے، پھر مضاف اور مضاف الیہ مل کر یہ معطوف علیہ ہوا کیونکہ اس کے بعد واو عاطفہ ہے، ذکرہی ذکر مضاف اور ہی ضمیر مجرور متصل محلاً مجرور ہو کے مضاف الیہ، پھر مضاف مضاف الیہ مل کر معطوف ہوا ماقبل کے معطوف علیہ پر، پھر معطوف علیہ اور معطوف مل کر یہ مجرور ہوا ماقبل اعلی جارہ کے لیے، پھر جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوا فعل کے ساتھ یعنی استیقظوا فعل کے ساتھ، پھر فعل اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ آئیے سبق میں آگے بڑھتے ہیں۔ استعد للصلاة ثم اذهب مع والدي الى المسجد۔ استعد میں تیاری کرتا ہوں، للصلاة نماز کے لیے، ثم پھر اذهب میں جاتا ہوں، مع والدی اپنے والد کے ساتھ، الى المسجد مسجد کو۔ استعد للصلاة میں نماز کے لیے تیاری کرتا ہوں، ثم اذهب مع والدی الى المسجد پھر میں اپنے والد کے ساتھ مسجد جاتا ہوں۔ اب یہاں پر استعد سیغہ واحد متکلم کا فعل مضارع سے ہے، اسباب استفعال استعداد بمعنی تیار ہونا اور یہ مضاعف ہے 7 اقسام میں سے۔ استعد اصل میں استعددو تھا پر وزن استفعلو، پھر 2 حرف صحیح ایک ہی جنس کے ایک کلمے میں جمع ہوئے، لہذا پہلے کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دی اور پہلے کو دوسرے میں مدغم کر دیا تو استعدو ہو گیا۔ استعدو اصل میں استعددو پر وزنی استفعلو سے تھا۔ ابر جب 2 حرف صحیح ایک ہی جنس کے ایک کلمہ میں جمع ہوئے، لہذا پہلے کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دی اور پہلے کو دوسرے میں مدغم کر دیا تو استعدو ہوا۔ اذهب سیغہ واحد متکلم پہلے مضارع اسباب فتح یفتح بمعنی جانا چلنا، جیسے ذهب يذهب ذهبا بمعنی چلنا اور جانا، 7 اقسام میں سے یہ صحیح ہے۔ المسجد یہ ظرف ہے اسباب نصر ینصرو، جیسے سجد یسجد بمعنی سجدہ کرنا، مسجد کا معنی ہے سجدہ کرنے کی جگہ، اور جمع اس کی مساجد آتی ہے۔ آئیے اب اس جملہ کی ترکیب پڑھ لیتے ہیں۔ استعد سیغہ واحد متکلم کا فعل مضارع سے اور اس میں انا ضمیر مستتر واجب الاستتار اس کا فاعل، للصلاة جار مجرور مل کر متعلق ہوا فعل کے ساتھ یعنی استعد فعل کے ساتھ، پھر فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ کیونکہ اس کے بعد ثم عاطفہ ہے۔ اذهب سیغہ واحد متکلم پہلے مضارع اور اس میں انا ضمیر مستتر واجب الاستتار اس کا فاعل، مع ظرف مضاف، والدی والد مضاف اور یائز متکلم جو ہے جو کہ ضمیر ہے، ضمیری مجرور متصل محلا مجرور مضاف الیہ، پھر مضاف مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر یہ پھر سے مضاف الیہ ہوا ماغا مضاف کے لیے، پھر مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول فیہ ہوا اذهب فعل کے لیے، الی المسجد الی جارہ المسجد مجرور، پھر جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوا اذهب فعل کے ساتھ، اذهب فعل اپنے ضمیر فاعل مفعول فیہ اور متعلق کے ساتھ مل کر یہ معطوف ہوا ماقبل کے معطوف علیہ پر، پھر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوفہ ہوا۔
والمسجد قریب من بیتی فأتوضأ وأصلی مع الجماعة. والمسجد اور مسجد قریب قریب ہے من بیتی میرے گھر سے فأتوضأ پھر میں وضو کرتا ہوں وأصلی اور نماز پڑھتا ہوں مع الجماعت جماعت کے ساتھ. والمسجد قریب من بیتی اور مسجد میرے گھر کے قریب ہے فأتوضأ پھر میں وضو کرتا ہوں وأصلی مع الجماعت اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں. یہاں پر بیتن گھر یا رات گزارنے کی جگہ کو کہتے ہیں اور اس کی جمع بیوتن آتی ہے. اتوضأ واحد مذکر مؤنث متکلم پہلے مضارع کا سیاہ ہے اسباب تفاعل جیسے توضأ یتوضأ توضؤا بمعنی وضو کرنا. اور یہاں پر یہ محموز اللام ہے 7 اقسام میں سے کیونکہ لام کلمہ کے مقابلے میں حمزہ ہے اور مثال واوی بھی ہے کیونکہ فا کلمہ کے مقابلے میں یہاں پر واو حرف علت ہے. اصلی واحد مذکر مؤنث متکلم فعل مضارع اسباب تفعیل جیسے صلی یصلی تسلیتاً بمعنی نماز پڑھنا. اور 7 اقسام میں سے یہ ناقص یائی ہے کیونکہ اس کے لام کلمہ کے مقابلے میں یا حرف علت آئی ہوئی ہے. اصلی اصل میں اصلیو تھا یا مضموم ماقبل مقصور تھا تو یا کی حرکت دشوار سمجھ کر حذف کر دی تو اصلی ہو گیا. آئیے اب ان جملوں کی ترکیب پڑھ لیتے ہیں. واو عاطفہ المسجد مرفوع بالضم لفظا مبتدا قریب شبہ فعل من جارہ بیتی مضاف مضاف الیہ مل کر مجرور پھر جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوا قریب شبہ فعل کے ساتھ. شبہ فعل اور متعلق مل کر یہ خبر ہوئی المسجد مبتدا کے لیے. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ کیونکہ اس کے بعد فا عاطفہ ہے. اتوضأ سیاہ واحد متکلم پہلے مضارع معلوم اور اس میں انا ضمیر مستتر واجب الاستتار اس کا فاعل. پھر اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف اول. اس کے بعد واو عاطفہ اصلی سیاہ واحد متکلم پہلے مضارع اور اس میں انا ضمیر مستتر واجب الاستتار اس کا فاعل. مع الجماعت مع ظرف مضاف مع جو ہے ظرف مضاف ہے اور الجماعت مجرور بالکسر لفظا مضاف الیہ پھر مضاف اور مضاف الیہ مل کر مفعول فیہ ہوا اصلی فعل کے لیے. پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف ثانی